بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالی وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ عام لم يخص عنہ شیء، وہ عام جس سے کسی بھی چیز کسی بھی فرد کی تخصیص نہ کی گئی ہو اس کا بیان چل رہا ہے۔ ما قبل میں اس کی کئی مثالیں گزر گئیں، اب یہاں سے مصنف ایک مثال اور ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ہے۔ اللہ پاک نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ان عورتوں کا بیان فرماتے ہوئے جن سے نکاح کرنا حرام ہے، تو اسی ضمن میں فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں تم پر حرام ہیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا۔ امہات صیغہ جمع ہے اور صیغہ جمع صیغہ عام ہوتا ہے، اس لیے یہ مثال عام کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں چونکہ عام میں کوئی تخصیص ذکر نہیں ہے بلکہ مطلقاً فرمایا کہ جن ماؤں نے تمہیں دودھ پلایا وہ تم پر حرام، تو یہ ایسا عام ہوا جس سے کسی فرد کی تخصیص نہیں ہے، اور اس کا عموم اور اس کا اطلاق اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جس عورت نے بھی دودھ پلایا ہو، چاہے تھوڑا پلایا ہو یا زیادہ پلایا ہو، بہرحال وہ اس دودھ پینے والے بچے پر حرام ہے، وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا، ہے نا۔ تو اس کا عموم اور اطلاق کس کا مقتضی ہے کہ مطلقاً مرضعہ یعنی دودھ پلانے والی عورت، رضی یعنی دودھ پینے والے بچے پر حرام ہے، ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، دودھ تھوڑا پلایا ہو یا زیادہ پلایا ہو۔ یہ آیت کریمہ کا مفہوم ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل ایک خبر واحد حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں لا تحرم المسۃ ولا المسطان، کہ ایک بار پستان منہ میں رکھ کے چوسنا یا 2 بار پستان کو چوسنا بچے کا، یہ حرمت کو ثابت نہیں کرتا ہے۔ اور حضرت ام فضل کی روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ لا تحرم الاملاجۃ ولا الاملجتان، کہ بچے کے منہ میں ایک بار پستان داخل کرنا یا 2 بار پستان داخل کرنا یہ حرمت کو ثابت نہیں کرتا ہے۔ تو ان دونوں روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر بچے نے ایک چسکی دودھ پیا یا 2 چسکی دودھ پیا، یا پلانے والی نے اس بچے کو ایک چسکی دودھ پلا دیا یا 2 چسکی دودھ پلا دیا، تو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ یہ حدیث کا مفہوم بالکل صریح آیت کریمہ کے خلاف اور متعارض ہے، کیونکہ آیت کا اطلاق اور عموم اس بات کا مقتضی ہے کہ مطلقاً حرمت رضاعت ثابت ہو، چاہے قلیل دودھ پلایا ہو یا کثیر۔ اور یہ حدیث بتاتی ہے کہ 1-2 چسکی یا 1-2 بار پستان رکھ کے دودھ پلا دینے سے حرمت ثابت نہیں ہوگی، تو تعارض ہوا نا دونوں میں۔ اور جب عام غیر مخصوص منہ الواز، یہ عام لم یخص عنہ شیء کے بالمقابل کوئی خبر واحد یا قیاس آ جائے تو حکم کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے تطبیق کی صورت کہ دونوں میں تطبیق ممکن ہے نہیں ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں تطبیق کی کوئی صورت نہیں ہے، تو اس کے بعد دوسرا عمل کیا ہوتا ہے کہ خبر واحد اور قیاس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور کتاب اللہ کے اس عام پر عمل کیا جاتا ہے۔ لہذا ہم یہاں جو خبر واحد ہے حضرت ام عائشہ صدیقہ کی اور حضرت ام فضل کی، اس خبر واحد کو ترک کر دیں گے اور کتاب اللہ پر عمل کرتے ہوئے کہیں گے کہ اگر مدت رضاعت کے اندر عورت نے اس بچے کو دودھ پلایا، خواہ 1 چسکی پلایا ہو یا 2 یا اس سے زیادہ، یا بچے نے 1 بار پیا ہو یا 2 بار یا اس سے زیادہ، بہرحال وہ عورت اس بچے کی ماں کہلائے گی رضائی، اور یہ اس کا رضائی بیٹا ہوگا، اور ان دونوں کا آپس میں نکاح حرام ہوگا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں
وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ يَقْتَضِي بِعُمُومِهِ حُرْمَةَ نِكَاحِ الْمُرْضِعَةِ، یہ اپنے عموم کے لحاظ سے تقاضا کرتا ہے دودھ پلانے والی سے نکاح کی حرمت کا۔ وقد جاء فی الخبر لا تحرم المسۃ ولا المسطان ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان، اور خبر واحد میں آیا ہے کہ ایک بار چوسنا حرام نہیں کرتا اور نہ دو بار چوسنا حرام کرتا ہے، ایک بار پستان داخل کرنا حرام نہیں کرتا اور نہ دو بار پستان کو داخل کرنا حرام کرتا ہے۔ فلم یمکن التوفیق بینہما، تو ان دونوں کے درمیان تطبیق ممکن نہیں ہے، فیترک الخبر، تو خبر کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اب بیٹا ذرا توجہ دینا، بحث تھوڑی گاڑی ہو جائے گی یہاں سے، یہ تھوڑی سی اصولی بحث چلے گی اب 8-10 سطر، ٹھیک ہے؟ تھوڑی توجہ اپنی قریب کرو سبق سے۔ فرماتے وَأَمَّا الْعَامُ الَّذِي خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ، اس عام کا بیان مکمل ہو گیا جس سے کسی فرد کی تخصیص نہیں کی گئی ہو۔ اب یہاں سے اس عام کا ذکر کرتے ہیں جس سے بعض افراد کی تخصیص کر دی گئی ہو، بعض افراد حکم سے نکال دیے گئے ہو۔ تو جس سے بعض افراد کی تخصیص کر دی گئی ہو، ایسے عام کا حکم یہ ہے کہ تخصیص کے بعد جتنے افراد اس عام کے تحت باقی ہیں ان پر عمل کرنا واجب ہے، لیکن ان میں بھی تخصیص کی دلیل کا احتمال رہے، تخصیص کی دلیل کا احتمال ان باقی میں بھی رہے گا، اور باقی افراد میں سے کسی فرد کی تخصیص پر اگر پھر دلیل قائم ہو گئی تو اس کو بھی اس عموم سے نکال دیا جائے گا، پھر جو بچیں گے ان پر عمل واجب رہے گا، اور باقی جو بچے اب ان میں بھی تخصیص کا احتمال ہے، اگر دلیل ان میں سے کسی فرد کے نکالنے پر پائی گئی تو اس کو بھی دلیل تخصیص سے نکال دیا جائے گا۔ عام جس سے بعض افراد کی ایک بار تخصیص ہو گئی تو اس میں بعد میں جتنے بچتے ہیں ان سب کی تخصیص کا، ان میں بھی تخصیص کا احتمال رہتا ہے، اور تخصیص کا احتمال اس حد تک رہے گا کہ کم سے کم 3 فرد بچ جائیں اس کے نیچے۔ جب عام کے نیچے صرف 3 فرد باقی رہ جائیں گے اس کے بعد اس کی تخصیص نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر اس کے بعد بھی تخصیص ہو جائے تو پھر عام کہاں رہے گا، وہ تو واحد و تثنیہ بن جائے گا جا کر۔ تو 3 افراد تک اس کی تخصیص ہو سکتی ہے، اس کے بعد نہیں، ٹھیک ہے؟ آئے سمجھ میں؟ کہ سب سے پہلے یہ سمجھ لو کہ وہ عام جس سے کسی فرد کی تخصیص نہ کی گئی ہو وہ تو بتایا بالکل قطعی ہوتا ہے، خاص کی طرح، اس میں نہ تخصیص کا احتمال ہوتا ہے نہ کسی اور چیز کا، ٹھیک ہے؟ لیکن جس عام میں ایک بار دلیل شرعی سے تخصیص ہو گئی، کچھ افراد کو نکال دیا گیا، تو باقی جو بچے ان پر عمل واجب تو ہوگا، مگر ان پر عمل کا وجوب ظنی ہے، قطعی نہیں ہے، کہ باقی افراد میں سے بھی اگر کسی کی تخصیص پر دلیل قائم ہو گئی تو اس باقی میں سے ان کو بھی نکال دیا جائے گا، پھر جو بچیں گے ان پر عمل واجب رہے گا مگر ظنی طور پر، کہ اگر ان میں سے بھی کسی فرد کی تخصیص پر دلیل ہو تو اس کو بھی نکال دیا جائے گا، اور اس وقت تک نکالا جا سکتا ہے، اس وقت تک تخصیص کی جا سکتی ہے یہاں تک کہ عام کے تحت صرف 3 فرد رہ جائیں۔ جب 3 فرد بچیں گے تو اب اس کے بعد تخصیص نہیں ہو سکتی، ورنہ عام کا عموم ہی باطل ہو جائے گا، پھر ان 3 افراد پر عمل واجب ہوگا قطعی طور پر، کیونکہ اب تخصیص کا احتمال ہی ختم ہو گیا۔ اتنی بات سمجھ لو، میں پہلے اتنے کا ترجمہ لگاتا ہوں تاکہ آگے کی بات سمجھنا آسان ہو۔ وَأَمَّا الْعَامُ الَّذِي خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ فَحُكْمُهُ أَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ فِي الْبَاقِي،
رہا وہ عام جس سے بعض افراد کی تخصیص کر دی گئی ہو، اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل واجب ہے باقی افراد میں مع الاحتمال، باقی میں تخصیص کے احتمال کے ساتھ۔ فیضا قامت دلیل علی تخصیص الباقی، تو جب دلیل قائم ہو جائے باقی افراد کی تخصیص پر، تو یجوز و تخصیصہ بخبر الواحد یا بالقیاس، تو اس کی تخصیص جائز ہے خبر واحد یا قیاس سے۔ الی ان یبقى ثلاث، کہاں تک؟ یہاں تک کہ 3 فرد باقی رہیں۔ وبعد ذلك لا يجوز تخصیصہ، اور اس کے بعد اس کی تخصیص جائز نہیں رہے گی۔ فیجب العمل به، تو اسی پر عمل واجب ہوگا۔ یہ ایک بات ذہن نشین رہے کہ عام میں پہلی بار تخصیص کرنے کے لیے دلیل قطعی چاہیے، یعنی خبر متواتر سے یا نص قرآن سے تخصیص ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بار اگر تخصیص ہو گئی دلیل قطعی سے، پھر اس کے بعد اور تخصیص کے لیے دلیل قطعی ہی لازم نہیں ہے، بلکہ دلیل ظنی خبر واحد یا قیاس سے بھی تخصیص ہو سکتی ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھنا، ٹھیک ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ بھائی عام میں ایک بار تخصیص ہونے کے بعد دوبارہ تخصیص کرنا کیوں جائز اور کیوں ممکن ہے نا؟ عام میں ایک بار تخصیص ہو گئی آیت کریمہ سے یا خبر متواتر یا اجماع سے، ایک بار تخصیص ہونے کے بعد دوبارہ تخصیص کرنا کیوں ممکن اور کیوں جائز ہے، احتمال تخصیص کا کیوں رہتا ہے اس میں؟ تو اس کی وجہ بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پہلی بار جس دلیل مخصص یعنی تخصیص کرنے والی جو دلیل ہے، آیت کریمہ یا اجماع یا خبر متواتر، پہلی بار جس دلیل نے جن افراد کو عام کے عموم سے نکالا ہے، جن افراد کی تخصیص کی ہے، وہ دو حال سے خالی نہیں ہے۔ وہ یا تو معلوم اور متعین ہوں گے، یا غیر معلوم غیر متعین ہوں گے۔ غیر متعین کی مثال جیسے ہم نے کہا اقتل المشرکین الا بعضن، مشرکین کو قتل کر دو سوائے بعض کے۔ تو اب بعض میں چونکہ کسی کی تعین نہیں ہے، نہ کسی ذات کا ذکر ہے نہ کسی وصف کا ذکر ہے نا، تو یہ غیر متعین ہے بعض۔ اور متعین کی مثال دوں، جیسے اقتل المشرکین الا اہل الذمہ، کہ مشرکوں کو قتل کر دو سوائے ذمیوں کے۔ تو یہاں ذمیوں کی تخصیص کی گئی، اور ذمی ایسی چیز ہے جو اپنے وصف کی وجہ سے متعین ہے نا، کہ اس کا کم سے کم وصف ذکر کر کے اس کی تعین تو ہو گئی۔ مثال دونوں کی سمجھ میں آ گئی؟ تو فرماتے ہیں کہ دلیل مخصص نے پہلی بار تخصیص کرنے والی دلیل نے عموم کے جن افراد کو نکالا ہے، وہ دو حال سے خالی نہیں ہے، وہ یا تو معلوم و متعین ہوں گے یا غیر معلوم غیر متعین ہوں گے۔ فرماتے ہیں اگر غیر معلوم غیر متعین ہے تو پھر ایسی صورت میں اس عام کے ہر فرد کے بارے میں احتمال رہے گا کہ یار یہ عموم کے حکم کے تحت داخل ہے، اقتل المشرکین میں داخل ہے یہ، یا بعضن میں داخل ہے۔ اس عام کے، مشرکین عام ہے نا جس سے جمع ہونے کی وجہ سے، اس عام کے ہر فرد میں احتمال ہے کہ بھئی یہ قتل مشرک کے تحت داخل ہے یہ، یا یہ قتل مشرک سے بعض کے ذریعے جو تخصیص کی گئی ہے اس میں داخل ہے۔ ہر فرد کے بارے میں یہ احتمال ہے، اور جب یہ ہر فرد کے بارے میں یہ احتمال ہے تو ہر فرد کے حق میں دونوں پہلو برابر ہو گئے، حکم عام میں داخل بھی ہو سکتا ہے اور حکم عام سے مخصوص یعنی خارج بھی ہو سکتا ہے۔ تو فرماتے اب جس احتمال پر دلیل قائم ہو جائے گی اسی احتمال کو ترجیح دے دی جائے گی۔ اگر خارج سے کوئی دلیل پائی گئی جس نے دلالت کی اس بات پر کہ یہ حکم عام سے خارج ہے، تو پھر اس فرد کی تخصیص ہو جائے گی اور اس کو نکال دیا جائے گا۔ پھر باقی جو بچیں گے ان میں سے ہر فرد کے بارے میں احتمال رہے گا، پھر ان میں سے اگر کسی کی تخصیص پر دلیل قائم ہو جائے گی تو اس کو بھی نکال دیا جائے گا۔
اس طریقے سے تخصیص کا سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ کم سے کم 3 فرد بچے. ٹھیک ہے. اور اگر دلیل مخصص نے پہلی بار تخصیص کرنے والی دلیل نے جن افراد کو عموم کے تحت سے نکالا ہے، عموم کے حکم سے نکالا ہے، وہ اگر متعین و معلوم افراد ہیں تو وہ ضرور کسی نہ کسی علت سے معلول ہوں گے، یعنی ان کے نکالنے کی کوئی نہ کوئی علت ضرور ہوگی. جیسے کہ اقتل المشرکین الا اہل الذمہ، تو ذمیوں کو حکم قتل سے جو نکالا گیا ہے اس کی علت کیا ہے؟ ان کا ذمی ہونا. تو ذمی کی علت کے ساتھ وہ معلول ہیں، اور جب ذمی کی علت کے ساتھ وہ معلول ہیں اور ان کے لیے ایک مخصوص علت ہے، تو اب یہ علت باقی جو مشرکین بچے ان میں سے کسی فرد میں متحقق ہو جائے تو وہ بھی حکم قتل سے باہر نکل جائے گا. جیسے کہ ہم نے کہا کہ تمام مشرکوں کا قتل کر دو سوائے ذمیوں کے، تو ذمی جتنے تھے وہ حکم قتل سے نکل گئے. اب اس میں کتنے بچے؟ حربی بچے نا. کافر 3 طریقے کے ہوتے ہیں بیٹا. ذمی کافر اس کو کہتے ہیں جو سلطنت اسلامیہ میں ٹیکس دے کر رہتا ہو. اگر وہ ٹیکس دیتا ہے سلطنت اسلامیہ کا تو اسلام اس کی عزت، اس کے مال اور اس کے جان کا محافظ ہے. اس کو ایذا پہنچانا مسلمان کو ایذا پہنچانے سے زیادہ بدتر اور برا ہے. ایک ہوتا ہے مستامن، وہ کافر جو امن لے کر اسلامی ملک میں آیا ہو. جیسے آج ہم ویزا لے کر عرب جاتے ہیں نا، وہ ہم نہیں، دارالحرب کے کفار اگر جیسے نیپال کے، امریکہ کے یا دوسری جگہ کفار ویزا لے کر کسی اسلامی کنٹری میں جائیں عرب وغیرہ میں، تو ان کا حکم مستامن کا ہوتا ہے نا. ویزا سند امن ہے، امن کی سند. دیش یہ بتانا چاہتا ہے آپ ہمارے یہاں آتے ہیں تو ہمارے آپ کے لیے امان ہے، جب تک کہ آپ ہمارے ملک کے خلاف، قانون کے خلاف کوئی کام نہ کریں. دوسرا یہ ہو گیا. تیسرا کافر ہوتا ہے حربی. حربی اس کافر کو کہتے ہیں جو نہ مستامن ہو اور نہ ذمی ہو. ٹھیک ہے. مستامن اور ذمی یہ تو دونوں ان کے لیے تو امان ہے، ان کے لیے تو ذمہ ہے، ان سے تو کوئی تعارض کیا نہیں جائے گا. ان کا نہ قتل حلال ہے، نہ ان کو مالی ضرر پہنچانا حلال ہے. باقی حربی جو ہے، حربی سے جنگ و جدال، قتل و قتال اور اس کے مال کو لے لینا جبکہ دھوکہ اور جھوٹ کے طور پر نہ ہو، یہ جائز ہے. تو جب ہم نے کہا اقتل المشرکین الا اہل الذمہ کہ ذمیوں کے سوا جتنے مشرک ہیں سب کو قتل کر دو، تو ذمی تو نکل گئے. اب کون بچے اس میں؟ حربی بچے. تو اہل حرب جو ہے ان کے قتل کا حکم باقی رہ گیا ہے نا. لیکن ذمیوں کے نکالنے کی علت کیا تھی؟ ان کا ذمی ہونا تھا نا. تو فرماتے ہیں اب جو حربی بچے تھے حکم قتل میں، ان حربیوں میں سے اگر کوئی ذمی ہو جائے، یعنی دارالحرب سے ہجرت کر کے آ کر اسلامی ملک میں ٹیکس دے کر رہنے لگے، تو وہ بھی حکم قتل سے نکل جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر وہ علت پائی جا رہی ہے جس علت کی وجہ سے ذمیوں کو نکالا گیا تھا. تو تخصیص ہو گئی نا. اگر ایک ذمی ہو گیا حربیوں میں سے، وہ نکل گئے حکم قتل سے. اس کے بعد جتنے حربی بچے ان کے حق میں اس پر عمل کیا جائے گا. لیکن اگر ان میں سے بھی کوئی ذمی ہو جائے تو وہ بھی حکم قتل سے نکل جائے گا. اسی طرح یہ تخصیص کا سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ کم سے کم 3 فرد بچیں. اس کے بعد جو ہے تخصیص نہیں ہو سکتی. آگے وجہ سمجھ میں کہ عام میں ایک بار تخصیص ہونے کے بعد میں تخصیص ہونے کا احتمال کیوں رہتا ہے نا. اور تخصیص 3 افراد تک کس طریقے سے ہو سکتی ہے. اب میں ترجمہ کرتا ہوں، اب آپ اس کو دیکھیے. فرماتے ہیں وَإِنَّمَا جَازَ، عام میں ایک بار تخصیص ہونے کے بعد خبر واحد یا قیاس سے مزید تخصیص جائز ہے. اس کی وجہ یہ ہے، انما جازا، یہ جائز اس لیے ہے لأن المخصص الذي اخرج البعض عن الجملہ، اس لیے کہ وہ دلیل مخصص جس نے جملہ افراد میں سے بعض کو نکالا ہے، لو اخرج بعضا مجہولا، اگر اس نے بعض مجہول یعنی غیر معین افراد کو نکالا ہے، تو یثبت الاحتمال فی کل فرد معین، تو ہر فرد معین، عام کے ہر فرد معین کے بارے میں احتمال رہے گا.
فجاز ان یکون باقیا تحت حکم العام، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حکم عام کے تحت باقی ہو. وجاز ان یکون داخلا تحت دلیل خصوص، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دلیل خاص خصوص کے تحت داخل ہو. فاستوت طرفان، تو اس کے دونوں طرف برابر ہو گئے. فاستفت طرفان فی حق المعین، تو ہر فرد معین کے حق میں دونوں طرف دونوں احتمال برابر ہو گئے. فیضا قامت دلیل الشرعی علی انہ من جملۃ ما دخل تحت دلیل خصوص ترجح جانب تخصیصی، تو جب دلیل شرعی قائم ہو جائے اس بات پر کہ یہ فرد معین ان جملہ افراد میں سے ہے جو دلیل خصوص کے تحت داخل ہیں، تو اس کی جانب تخصیص کو ترجیح ہو جائے گی اور یہ نکل جائے گا. وَإِنْ كَانَ الْمُخَصِّص أَخْرَجَ بَعْضَ الْمَعْلُومَ عَنِ الْجُمْلَةِ، اور اگر دلیل مخصص نے تو جملہ افراد میں سے بعض معلوم اور معین افراد کو خارج کیا ہے، تو جاز ان یکون معلولا بعلت، تو ہو جائے تو ممکن ہے کہ یہ معلول ہوں ایسی علت کے ساتھ، یعنی ایسی علت کی وجہ سے ان کو نکالا گیا ہو، موجودۃ فی ھذا الفرد، جو اس فرد میں موجود تھی، موجودۃ فی ھذا الفرد المعین، جو اس فرد معین میں موجود تھی. فَإِذَا قَامَتْ دلیل الشرعی علی وجود تلک العلت فی غیر ھذا الفرد، تو جب دلیل شرعی قائم ہو اس علت کے موجود ہونے پر اس فرد معین کے علاوہ میں، یعنی جو باقی افراد بچے تھے ان میں علت کے موجود ہونے پر اگر دلیل شرعی قائم ہو جائے تو ترجح جہت تخصیصی، تو اس کی تخصیص کی جہت کو ترجیح دی جائے گی. فیعمل بہ، اور اس پر عمل کیا جائے گا. مع وجود الاحتمال، باقی جو بچے ہیں ان میں بھی تخصیص کے احتمال کے ساتھ عمل اس پر واجب ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو غور سے سن لینا.